ڈنر لینے آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ پتہ ہے، اور اب جب ہم اس کو ناشتہ دیتے ہوئے ڈنر کہتے ہیں تو اس کی طرف نہیں دیکھتا. تو اٹ مینس کہ انسان کے علاوہ بھی باقی لوگ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اور جس طرح ہم بہت ساری زبانیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو شاید ہم جانوروں کی زبان بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے پہ شاید ہم 200 سال کے بعد ادھر جائیں گے جب ہم یہ سوچ سکیں، کیونکہ سائنٹیفکلی اٹ از پروون وین دیر از سم نیچرل کلیمٹی تو یہ پرندے اڑ جاتے ہیں، یہ جانور بولیاں بولتے ہیں، اور یہ سب کو بتاتے ہیں کہ کوئی آفت آنے والی ہے. تو جب ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ ہم ان کی پروڈکشن کو کیچ کر سکیں اور ہم اپنے بچاؤ کا اہتمام کر سکیں تو تب ہم اس طرف توجہ دیں گے، کیونکہ انسانیت جو ہے ذرا سلو چل رہی ہے اور اللہ کا نظام بہت فاسٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہمیں قرآن میں 1500 سال پہلے بتا دی گئی تھیں، اور آج سائنس اس کو پروو کرتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ سائنس نے پروو کر دیا تو یہ صحیح ہے. But for Muslims and all Abrahamic traditions and even out of that is a part of belief اور ہم اس کو honor کرتے ہیں. تو جو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، تو since I am a political scientist اور پھر میں انٹرنیشنل ریلیشنس کے اوپر میرا ایکسپرٹیز ہے، تو جس وقت ہم انسان کی بقا کی بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ تو آ ہی نہیں سکتی جب تک سوسائٹی میں پیس اینڈ ہارمنی نہ ہو. آپ انٹرنیشنل ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ ایک پیس کریٹ نہیں کرتے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیس کیسے کریٹ کریں گے. دیکھیے 79 سے پہلے ہماری سوسائٹی جو ہے ایک بہت ایگیلیٹیرین سوسائٹی تھی، ایک ابزاربنٹ سوسائٹی تھی. ہمارے ہاں جو تھوڑا سا یہ ڈویژن موجود تھا کہ یہ شیعہ اور سنی ہیں، لیکن اختلاف اور کانفلکٹ نہیں تھا، اس لیے کہ ابھی بھی سنس یہ تو ابھی بھی موجود ہے کہ محرم کے جلوس ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ سبیلیں لگاتے ہیں، کھانے پکواتے ہیں اور ان کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہماری بھی حاضری لگ جائے وہاں پہ. سنس آئی ایم ناٹ شیعہ، لیکن میں بھی محرم کے جلوس میں جاتی رہی ہوں، میں مجالس میں شریک ہوتی تھی اور میں اس میں اپنی انپٹ بھی دیتی تھی، اس لیے کہ جب تک ہم نے اسلام میں ریلیجن کو ایک سیکرٹ کاؤ نہیں بنایا تھا تب تک اس میں ارتقاء کی گنجائش تھی. لیکن جب ہم نے سیکرٹ کاؤ بنا دیا اور ڈیبیٹ بند کر دی تو پھر وہ اسٹیگننٹ ہو گیا، اور وہ سب نہ صرف اسٹیگننٹ ہو گیا بلکہ اس میں کمپارٹمنٹلزم آ گیا کہ یہ میرا امام ہے، یہ آپ کا امام ہے. اور اگر ہم بلیو کرتے اور اگر ہم اپنے نبی کی سنت پہ چلتے تو جس نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، تو ہم نے اللہ کی معذرت کے ساتھ حضرات سے کہ ہم نے نبی کی سنت میں 4 شادیاں کرنا تو جائز سمجھا، لیکن باقی نبی کی سنت کو پیرو نہیں کیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ہمیں دوسرے کمیونٹیز کے ساتھ رہنا ہے تو ہمیں ایک ٹالرنٹ کلچر بنانا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ یہاں بیٹھی اور سنس ہی از اے پوئٹ، تو میں ان سے ہمیشہ جب ہم بات کرتے تھے تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ لفظوں سے کھیلتے ہیں، آپ کو ان کے مطلب نہیں پتہ ہوتے، کیونکہ یہ شاید وہ زمانہ تھا جب ینگ ایج میں بندے کے جو الفاظ ہیں وہ ایک فلو میں نکلتے ہیں، اس میں کافی ردیف کا تو دھیان رہتا ہے لیکن شاید وہ اتنے میننگ فل نہیں ہوتے، وہ ہماری عمر میں جا کے ان کے معنی سمجھ آنے لگتے ہیں. تو ٹالرنس از ورڈس بہت میٹر کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ زبان کا زخم نہیں بھرتا اور دوسرے زخم بھر جاتے ہیں. تو جو ٹالرنس ہے دیٹ از اے نیگیٹو ورڈ. ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو بہت برے ہو لیکن میں تمہیں برداشت کروں. تو how dare you be so judgmental towards the others? How dare you call others that you are not good? آپ ججمنٹ کرنے والے کون ہوتے ہیں جبکہ اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے نا کہ جس نے اس کو انسان بنا کے بھیجا. obviously we are not perfect، ہم انسان ہیں، ہمارے میں بہت کمیاں ہیں. تو لیکن ٹالرنس از ناٹ اے گڈ ورڈ. ایکسیپٹنس، ٹھیک ہے، ایبزارپشن، دیز آر بیٹر ورڈس وی شوڈ یوز کہ ہم ایک دوسرے کو اون کر لیں. وی آر ایکسیپٹنگ ادرنیس آف دا ادرس. ہم میں سے ہر کوئی مختلف ہے. اگر میرے 4 بچے ہیں تو وہ چاروں بالکل مختلف ہیں. مے بی اپیرنس میں وہ میرے جیسے ہو سکتے ہیں یا اپنے باپ جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں، تو ہم انہیں ٹالریٹ کرتے ہیں نا، ہم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم ٹالریٹ نہیں کرتے، ہم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ اس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا ہے. تو وائی ناٹ ان سوسائٹی
when we are living together, when we are working together, تو ہم ایک دوسرے کی ادرنیس کو ایکسیپٹ کر کے بھی تو تعلق بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے بتایا کہ کل میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ یہاں پہ تھیم وائٹ تھی. آئی ووڈ ہیو بین لو ٹو ویئر وائٹ، لیکن اب یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ کیونکہ اس خاتون کی وجہ سے تصویر کائنات میں رنگ ہے نا. So I am having a different color, that may be a color of nature. کیونکہ پرپل کلر اس وقت آتا ہے جس کو دو وقت مل رہے ہوتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں بھٹے کا وقت ہے اردو میں کہتے ہیں. تو جو زبان ہے اس میں الفاظ کا چناؤ بہت میٹر کرتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں نے پنجابیوں کو دیکھا، کیونکہ میں بھی پنجابی ہوں ظاہر ہے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں انہوں ایسو جی گل کی تھی کہ 3 دن تک لوستا رہے گا. مطلب یو آر سو کروئل اینڈ کرمنل کہ آپ نے اس کو ڈانٹا اور اتنا بری طرح سے ڈانٹا کہ وہ ہرٹ ہو گیا اتنا زیادہ. آپ کسی کو کچھ بھی کہیں لیکن وہ اصلاح کے لیے گئے. جیسے ہم کہتے ہیں آج 32 سال ہو گئے ہیں مجھے پڑھاتے ہوئے. I got immediately selected from Public Service Commission after my masters. اس لیے شاید میری جو میری کولیگس اور میری عمر کے لوگوں میں میری سب سے بڑی لینتھ آف سروس ہے، اور وہ میری پے سلپ پہ نظر آتی ہے. انکریمنٹ کرتے ہیں نا اس کا. تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ when I joined in 19 grade with 4 increments، جب 20 میں جوائن کیا تب بھی 4 increments تھے. اس وقت میں 21 کے میکسیمم پہ ہوں، نیکسٹ ایئر میں 22 میں موو کر جاؤں گی. لیکن دیٹ از کنٹینیوٹی آف مائی لائف، اور کنٹینیوٹی صرف ڈیٹ کے ٹرمس میں نہیں تھی. آئی لرنڈ اے لاٹ فرام لائف. پھر میں ایک ملٹائی کلچرل انوائرمنٹ میں رہتی ہوں. اسلام آباد از مچ مور ملٹائی کلچرل رادر دین لاہور. یہاں پہ میں شاید بہت پروٹیکٹڈ تھی. یہاں پہ مجھے کبھی چیلنج نہیں آیا تھا، زبان کا چیلنج نہیں آیا تھا. یہاں میرے کسی اسٹوڈنٹ نے اٹھ کے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تم پنجابی ہمارا حق کھاتا ہے. میری کسی اسٹوڈنٹ کی ضرورت نہیں تھی. بٹ when they said this, I have to satisfy them to bring to the mainstream of nation building process. مجھے اس کو بتانا تھا کہ پنجابی اور پٹھان بھائی ہے، اور افغانی اور پختون ہمسایہ ہے، اور پہلے میں تمہارے لیے امپورٹنٹ ہوں اور پھر وہ، اور یہ میں پی ٹی وی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ لینگویج از اے مین آف کمیونیکیشن دیٹ میٹرز اے لاٹ. لیکن جب یہ نہیں بھی تھا تو کیا ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے تھے؟ ہم کرتے تھے. اور کیا ہم صرف ان سے محبت کرتے ہیں جو ہماری زبان بولتے ہیں؟ نہیں، ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں جو ہماری زبان نہیں بولتے لیکن ہم سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں. We communicate a very human language. That is your body language, that is your gesture, that is your sense of ownership, that is sense of respect you are giving to elders. تو یہ سب بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے سے بات ہو رہی تھی ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، اور آئی ورک ان انٹرفیتھ ہارمونی آرگنائزیشن جو پاکستان کے لیول پہ نہیں انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی ہے، سروس پہ کام کرتی ہے. تو ہم اپنی ایکسپیرینسز شیئر کر رہے تھے کہ جب میں یو ایس گئی تو دیٹ واز اے کلچرل ایکسچینج پروگرام. تو ہم ہر قسم کے چرچ میں جاتے تھے، اور ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیکولرزم میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم ڈیوائڈیڈ لوگ ہیں. امریکہ میں ہر پونا کلومیٹر، مطلب لیس دین 1 کلومیٹر پہ ایک چرچ ہے، اور وہ ڈفرینٹ ہے، اور دیر آر 300 سیکٹس آف کرسچنس، بٹ دے آر کو ایگزسٹنگ. لیکن اتنے کو ایگزسٹ نہیں کرتے کہ آپ ان کے چرچ میں چلے جائیں اور وہ آپ کو بیٹھنے دے سکتے. بٹ they allowed us to sit in the services of Easter. اس وقت وہ وقت تھا جب میں گئی تھی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب آپ انسان کی اس حیثیت سے رسپیکٹ دینا شروع کرو، ایک دوسرے کے قریب آؤ، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرو، تو اتنی زیادہ چیزیں کامن ہیں انسانوں کے ریلیجن کے درمیان کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور کیوں کامن ہے؟ اس لیے کہ دکھ جو ہے وہ ایک کامن ایلیمنٹ ہے انسان کی زندگی میں. حضرت علی نے کہا کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. اور اگر حضرت علی جو علم کے شہر کا دروازہ تھے، جو ولایت عطا کرنے میں، ہر ایک ولایت عطا کرنے میں وہ ان کا نام آتا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دی اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف سے. تو اگر ان کے ارادے ٹوٹ سکتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ہر انسان کا ارادہ ٹوٹتا ہے، ہر انسان کو دکھ پہنچتا ہے، ہر انسان کی
جو ایک خوشی اور غمی کا معیار ہوتا ہے، اگر وہ اس کو نہیں ملتی تو پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. ہمارے تو ہم تو چھوٹے چھوٹے دلوں کے لوگ ہیں، سڑک پہ کھڑے ہوں بس نہ آ رہی ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ تو مجھے ہی دیکھ لیا تھا، لوگ گاڑیوں میں پاس سے فر کر کے گزر رہے ہیں، میری گاڑی مجھے بھی عطا کر دیتا. ہمارا شکوہ بن جاتا ہے اللہ سے. تو جس انسان کا دل ٹوٹتا ہے، جس انسان کو دکھ ہوتا ہے یا سکھ ملتا ہے، اس کو خدا یاد آتا ہے. اس لیے ہر ایک کا ایک خدا ہوتا ہے. اور یہ اور بات ہے کہ ہم یہ بڑی دیر تک یہاں تک پہنچے کہ خدا ایک ہی ہوتا ہے. پھر بہت زیادہ اس پہ ڈیبیٹ ہے کہ اگر زیادہ ہوتے تو لڑنا پڑتے ہے نا، ایک میان میں 2 تلواریں کیسے ہوتی. تو ریلیجن از سم تھنگ ویری پرسنل بٹ اٹ از ایٹ دا سیم ٹائم اے میٹر آف کمیونٹی. کیونکہ ہمیں ریلیجن جتنی ڈیوائڈنگ فورس ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں، اتنی ہی بائنڈنگ فورس بھی ہے. آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے OIC کی میٹنگ ہوئی. That was just on the basis of common religion. Though we are not practically implementing that, but we believe and we identify ourselves as the part of the greater Ummah. Same is the case with the whole humanity. کہ ہم ایک ہیومینٹی کا حصہ ہیں. ہم کسی انسان کو تکلیف نہیں دیکھ سکتے. ہم انسان کو ٹوٹتے بکھرتے اور ذلیل و خوار ہوتے نہیں دیکھ سکتے. اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے. کیونکہ انسان نے جو پیغام اپنے ریلیجن سے سیکھا، ہر ریلیجن کا پیغام محبت ہے. اور محبت کی کوئی زبان نہیں ہے، محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. اور اگر صرف انسان یہ سیکھ لے کہ ہم انسان ہیں، جو ڈاکٹر صاحب ابھی سر جو بات کر رہے تھے جعفری ٹرسٹ کے حوالے سے کہ جو سرحدیں ہیں پنجاب کی، تو میں ایک مزے کی بات شیئر کرتی ہوں. میں گئی، آئی واز جسٹ ونڈرنگ اراؤنڈ ان ایلفرڈ جو ایک ایشین ساؤتھ ایشین علاقہ ہے انگلینڈ لنڈن کا. تو میں وہاں پہ کسی ایسی دکان میں گھس گئی، تو میں چیزیں دیکھ رہی تھی، وہاں پہ انڈین جویلری پڑی تھی. تو ایک سردار جی پیچھے سے مجھے آئے، اور کیونکہ میں نے وہاں پہ ایسے دوپٹہ چادر کیا ہوا تھا تو ان کو دیکھتے پتہ چل گیا کہ میں پاکستانی ہوں گی. تو مجھے انہوں نے کہا باجی کتوں دے گئے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے اس کی طرف دیکھا، پنجابی اس کی کا لہجہ جلندر کا تھا نا. تو میں نے کہا تسی جلندر کے ہو؟ کہتے ہاں جی، پر نا لاہور تو مائگریٹ کر کے گئے سی. تو میں نے کہا اپنا تو لہجہ بدل گیا. کہتا ہاں جی ظاہر بدل گیا تھوڑا بہت. تو تسی کتنے دے گئے؟ میں کہ لاہور بھی ہاں. تو انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی، وہ پلیے لوگ کہتے ہیں باجی تیرے سورے پنڈوں آئی ہیں. He was so excited. اور اس نے میرے لیے فوراً لسی پکائی، اپنی بیوی کو بلایا، وہ آ کے مجھے گلے ملی. میں نے کہا دھیان نال ملی، نانا نال صحیح طرح ملی دا ہے، بعد شکوہ آ جاتا ہے. تو وہ پھر اس بات پہ بڑا انجوائے اس نے کیا، بیکاز we share the same culture from both sides. And that is not only restricted to the Punjabis. In fact, ہر جگہ کا کلچر یہ ہے. Once I posted a post on Facebook. جب میں US میں تھی تو میں نے ایک فیس بک پر ایک بچی ادھر تھی اور ایک بچہ ادھر تھا، تو they were having a picture with me. تو میں نے اس کے نیچے کیپشن لگایا ہوا تھا my niece and nephew and they were Spanish people. وہ جو بچی اور بچہ ہے وہ ہمارے اسپینش اسکولس کے بچے تھے. تو کسی نے پاکستان سے مجھے پوچھا کہ you have a family in United States? Yes I do. تو وہ ہمارا جو پروگرام ڈائریکٹر تھا، اسپینش پروفیسر تھا پر اسپینش امریکن، اس کے بچے جب وہ یونیورسٹی آتے تھے تو دے ور سو ایٹ ہوم وتھ می کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہفتے میں ایک دن وہ آتے تھے کیونکہ ان کی ماں کی صبح میں ڈیوٹی ہوتی تھی، تو وہ باپ کے ساتھ آ جاتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ڈراپ اس ٹو ڈاکٹر آمناز ہاؤس. وہاں تو بچے نام لیتے ہیں نا آنٹی وغیرہ نے کیا. میں نے ان کو سکھایا ہوا تھا کہ سنس آئی ایم دا سسٹر آف یور فادر سو آئی یور پھپھو. One day he told his father, drop us to Puppo's house. He said, who? What is this? تو بچوں نے اس کو کہا کہ پھپھو امنا. اور he said, what is Puppo? میں نے کہا the sister of your father. تو he said, yes, you are my sister. That's why I told them. Then in Pakistan we call it Puppo. Then he said, what people call brother of your mother. Mamu. When he came to Pakistan, he met my children and he told them, I'm your mom. And everybody was saying that how you made Americans like a family, because they are very particular and restricted in what they are human. They are human, they identify and respond love. This is the power of love, that religions are separated.
This is the power of love that we sustain in all our depressed and distressed times. تو انسان کو زبان کی ضرورت ہے, کلچر کی ضرورت ہے. کلچر از آئیڈینٹی, بٹ آئیڈینٹی بیکمز اے کرس when you threat your survival. آپ کسی کی زبان کو برا کہنا شروع کر دیں, وہ فوراً جو ہے وہ ایک پروٹیکٹڈ موڈ میں آ جائے گا. This is the identity that became ethnicity and crisis when you threaten the survival of others. تو اس لیے انسان کو جب تک یہ نہیں آ جائے گا کہ جتنا میں امپورٹنٹ اتنا ہی دوسرا امپورٹنٹ, اور جتنا دوسروں کی زبان امپورٹنٹ ہے اتنی ہی میری زبان امپورٹنٹ, اور جتنا کسی کا ریلیجن رسپیکٹیبل ہے. آپ کو اپنی ماں کی عزت نہیں کرنی آتی تو آپ دوسرے کی ماں کی عزت بھی نہیں کر سکتے. If you will respect your religion, you will respect the religion of others. تو انسان جو ہے وہ اب بچوں کو, جو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم تو اس پہ چل رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, اور we are as open as. ہم ایک دفعہ میں UN کی میٹنگ میں گئی, I was working on a program for education for justice, اور اس میں پوری دنیا سے اور ساؤتھ ایشیا سے I was the only professor selected for that program and I did it for 4 years. تو آپ دیکھیں ہم جیوز سے کتنے نفرت کرتے ہیں. جو جیوز ذاتی لحاظ سے جو وہاں پہ لیڈیز تھی, they were so loving. تو ایک رات ہم نے پوری, جو لاسٹ ڈے تھا ورک شاپ کا, ایک ہفتے میں ہم ایک دوسرے سے اتنے اٹیچ ہو گئے. اور جو ہم کیا سمجھتے ہیں نا کہ یہ فارنر ہیں, ان کا کلچر یہ ہے کہ یہ مکس کو پسند کرتے ہیں. ہمیں امریکن لیڈیز بھی آ کے کہتی تھی وی ول ہیو اے پارٹی بٹ گرلز اونلی. اور وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسپیکٹ کر دیا کہ میرے سارے اٹھ کے چلے گئے اور وہ گرلز اونلی پارٹی بن گئی. اور ادھر میڈیٹرینین کا کنارہ تھا اور اتنی موجیں اوپر اٹھ رہی تھیں کیونکہ پورا جان تھا, اور وہاں پہ کوئی 28 خواتین بیٹھی تھی فرام آل اوور دا ورلڈ, لیٹن امریکہ سے, افریقہ سے, اینڈ they were not able to speak English very clearly, but they were having a sense of affiliation, respect and love for each other کہ یار کل ہم علیحدہ ہو جائیں گے, اور اتنے دن ہم نے اتنا اچھا کیا, اور وہ جو پی رہا تھا وہ پی رہا تھا, اور جو نہیں پی رہا تھا وہ جوس پی رہا تھا, وہ پانی پی رہا تھا, اور وہ چائے پی رہا تھا. and they were sharing the same experiences we do have at our country. تو مجھے ایسے لگا کہ انسانیت اندر سے محبت کے لیے ترسی ہوئی ہے, اس کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کی بات سنے, کوئی اس سے شیئر کرے. اور اس میں اگر ہم اس زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے تو ہماری زندگی بے فائدہ ہے, کیونکہ انسان جو بھی پیغام لے کے آیا وہ محبت کا پیغام. میری ایک اسٹوڈنٹ اسی کل بڑے مزے کی بات کی وجہ سے, وہ جب نا کوئی ایسے لیکچر چل رہا تھا, کوئی دوسری شادی وغیرہ تھا, اس نے مجھے کہا کہ میم اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, قرآن کی آیت ہے نا, ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور اللہ چاہتا تو زیادہ عورتوں سے بھی تو پیدا کر سکتا تھا نا. تو حضرت آدم اکیلے تھے تو ان کی پسلی سے اگر ایک عورت کو نکالا تو 3-4 کو بھی تو نکال سکتا تھا, ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی زندگیوں میں سکون ہو, اس لیے گھر میں ایک ہی بیوی ہو. زیادہ ان کی تو لڑے گی نا, ہے نا, اپنے اپنی زبان میں لڑیں گی. تو محبت جو ہے انسان کا پیغام ہے. اگر آپ اپنے کلچر کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو آپ کو دوسرے کے کلچر کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. اگر آپ اپنی زبان بولتے ہیں تو آپ کو دوسرے کی زبان کو بھی رسپیکٹ دینی ہے. اور اگر if you want to have a sustainable, peaceful society in your city, in your province, in your country and in the region, then you have to respect the religion, culture, language and persona of a person. ہر انسان کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. اور اگر ہم یہ دے سکتے ہیں تو ہم جو بھی زبان بولتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, رشتے دار ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, بلڈ ریلیشن ہے ہمارا, انسانیت کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ ہے. اور جس دن ہم یہ سمجھ لیں گے, اور وہی جو میں بات بیچ میں رہ گئی تھی, صرف مجھے 1 منٹ نیچے میں کمپلیٹ کر لوں, کہ ہم بچیوں سے کیوں ایڈریس کرتے ہیں. اس لیے کہ عورت پوری نسل کی وارث ہے. اور وہ کہتا ہے نا نیپولین کہ آپ مجھے اچھی مائیں دو, میں آپ کو اچھی قوم دوں گا. ہم نے نگلیکٹ کیا اپنے بچیوں کو,
اور ہم نے پڑھا دیے، بڑے بڑے سیکٹری بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پروفیسرز ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، کمی کیا ہے ان کی ذات؟ ان کی ماں پڑھی لکھی نہیں تھی اور ان کے گھروں میں رواج نہیں تھا عورت کی بات سننے کا، اس لیے پڑھ تو گئے ہیں، زندگی میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، انسانیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے، تبھی سوسائٹی میں پرابلم۔